اس سیشن میں ہم بات کریں گے انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن کے بارے میں. مینس ایسی پریگننسیز جس میں ڈاکٹر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پریگننسی کے دوران بچے کی گروتھ رک گئی ہے یا بچے کی گروتھ کم ہے اور اب ہمیں اس پریگننسی کو ایک ہائی رسک پریگننسی کے طور پہ لے کر چلنا ہوگا. اس سیشن میں ہم بات کریں گے کہ انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن کیا ہے. انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ بچے کی گروتھ جس حساب سے ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی بلکہ وہ لیگ بیہائنڈ کر رہی ہے یا بچہ اپنی گروتھ میں پیچھے رہ گیا ہے. سو ناؤ اٹ از دا ٹائم, ہائی ٹائم کہ آپ کے جو گائنیکالوجسٹ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ واٹ از دا ریزن کیوں یہ بچہ پراپرلی گرو نہیں کر رہا. IUGR یا بچے کے جو گروتھ ہے اس میں کمی کی چند وجوہات ہوتی ہیں جس میں کچھ کازز میٹرنل یعنی کچھ ماں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, کچھ بچے کے اپنے جو پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور سم ٹائمز جو پلیسنٹا ہوتا ہے یعنی ماں اور بچے کے درمیان میں جو نیوٹرینٹس اور ویسٹ پروڈکٹس کے ایکسچینج کا ایک آرگن ہے بعض اوقات اس کے پرابلم کی وجہ سے بھی انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن ہو سکتی ہے. مدرز میں نارملی اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے, فار ایگزامپل اگر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے ماں ڈیورنگ پریگننسی یا مدر کو ڈائبٹیز ہے جو کہ آؤٹ سائڈ دا پریگننسی یعنی پریگننسی کے علاوہ بھی مدر ڈائبیٹک ہے اور انسولین تھراپی پہ ہے, سم ٹائم ایکسٹریملی ان کنٹرول ڈائبٹیز میں بھی بچے کی گروتھ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر بچے کو انہیرنٹلی کوئی کروموسومل پرابلم ہے یا کوئی جینیاتی نقص ہے اس کی وجہ سے بچے کی گروتھ میں پرابلم آ سکتا ہے, یا ڈیورنگ ارلی پریگننسی اگر کوئی ایسی وائرل انفیکشن ہوئی ہے مدر کو تو اس کی وجہ سے بھی بچے کی گروتھ میں فرق آ جاتا ہے. سم ٹائمز پلیسنٹا کے اندر جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو پاتی, یہی وجہ ہے کہ بچے کی گروتھ لیگ کر رہی ہوتی ہے اور نارمل جو ہے اس کی گروتھ کا پیٹرن وہ نہیں چل رہا ہوتا. اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر گروتھ پراپر نہیں ہو رہی تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا یا اس کو ڈائگنوز کرنے کا کیا طریقہ ہے. یوزلی آپ جس گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کر رہی ہیں اپنی پریگننسی کیئر کے لیے وہ آپ کے پیٹ کا معائنہ ہر وزٹ پہ کرتی ہیں اور فنڈل ہائٹ دیکھتی ہیں, مینس یہ چیک کرتی ہیں کہ بچے کی گروتھ پراپر طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو اسٹریٹ اوے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ پہ بچے کے پیرامیٹرز چیک کیے جاتے ہیں اور ان پیرامیٹرز کو جو ایک سیٹ سٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے اس کے ساتھ اینالائز کرتے ہیں اور یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ گروتھ نارمل چل رہی ہے یا نارمل سے کچھ لیگ آ رہا ہے. یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر 1 یا 2 ہفتے کا لیگ آ رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو اونلی تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہمیں بہت زیادہ واچفل ہونا ہے, ہمیں اگلے 1 یا 2 اسکین ذرا قریب ٹائم میں کروا لینے ہیں تاکہ گروتھ پیٹرن جو ہے اس کو دیکھا جا سکے. اگر سمپل الٹرا ساؤنڈ کے اندر گروتھ کی ڈسپیرٹی آ جاتی ہے یعنی آپ کے جو پریگننسی کے ڈیز ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن بچے کی گروتھ ابھی کم آ رہی ہے تو ایسی صورتحال میں ایک الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے جسے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ بچے کی طرف بلڈ سپلائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کو چیک کرتا ہے کہ کیا یہ بلڈ سپلائی نارمل ہے. اس بلڈ سپلائی کے چیک کرنے والے الٹرا ساؤنڈ کو ہم ڈاپلر میں بلڈ فلو چیک کرنا اور SD ریشو چیک کرنا, یہ دونوں پیرامیٹرز چیک کیے جاتے ہیں اس الٹرا ساؤنڈ میں. ان کیس اگر ان پیرامیٹرز میں کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو آپ کی کنسلٹنٹ آپ کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریں گی کہ بچے کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ نارمل نہیں چل رہے اور بچے کو جو بلڈ سپلائی جا رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے یا بالکل بند ہو چکی ہے. ایسی صورتحال میں آپ کا ڈاکٹر یا آپ کی کنسلٹنٹ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ارلی ڈیلیوری کروانی پڑ سکتی ہے. اگر بچے کو بلڈ فلو کے سپلائی میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا تو اس سچویشن میں دیر از نو نیڈ ٹو گو فار این ارجنٹ ڈیلیوری. ہم نارمل ٹرم کے اوپر ڈیلیوری کروا سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ ہر طرح کے جو پرابلمز ہیں یا جو پیرامیٹرز ہیں وہ انڈر کنٹرول ہوں اور ان کا پراپر طریقے سے دھیان رکھا جا رہا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن کے بارے میں یہ سیشن ہیلپ فل ثابت ہوگا. اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گی کہ اگر بچے کی گروتھ میں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اٹ از مینڈیٹری کہ آپ اپنے بچے کی ڈیلیوری ایک ایسے ہاسپٹل میں کروائیں جہاں پہ پراپر نیونیٹل فیسلٹیز موجود ہوں. آئی ہوپ یہ سیشن آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. تھینک یو.